تو وہاں پہ کہتے تھے بھی بہت خوبصورت، جہاں سبھی خوبصورت ہوں، جہاں سبھی سخی ہوں، وہاں کہا جائے سب سے زیادہ سخی حسن مجتبیٰ ہے۔ نہیں پہنچا سکا بات۔ ایک ہے سخی، عربی کا لفظ، دوسرا ہے کریم۔ میں آج دن میں پیش کر رہا تھا، سخی اسے کہتے ہیں جو خود کھائے، جو بچ جائے وہ دوسروں کو دے دے، اور کریم اسے کہتے ہیں جو کہے میں خود نہیں کھاؤں گا دوسروں کو دوں گا، اسے کہتے ہیں کریم، اسے کہتے ہیں کریم۔ الرجال اربعون، وقت ہے نا، لوگ چار طرح کے ہیں۔ پہلا سخی، خود بھی کھائے دوسروں کو بھی کھلائے۔ دوسرا بخیل، جو صرف خود کھائے دوسروں کو نہ کھلائے، بخیل جو خود صرف کھانا چاہتا ہے۔ لئیم، لعین نہیں، لئیم، لام حمزہ یہ میم، لئیم، جو کہے کوئی کھائے نہ، میں کھاؤں نہ کھاؤں کسی کو کھانے نہیں دوں گا، اسے کہتے ہیں لئیم۔ مولانا نے نہج البلاغہ میں پیش کیا، چوتھا لئیم۔ اور تیسرا لئیم، چوتھا کون ہے؟ کریم۔ مولا کہتے ہیں جو کہے میں کھاؤں نہ کھاؤں میں دوسروں کو ضرور کھلاؤں گا۔ اہل بیت کریم ہے، اور اہل بیت جو سب کریم ہیں ان میں سب سے کریم امام حسن مجتبیٰ۔ The most generous of all the generous is امام حسن علیہ السلام۔ کتنے کریم تھے؟ روایات میں ملتا ہے کہ سب سے زیادہ کریم امام حسن مجتبیٰ ہے، کہ آپ کا دسترخوان مسلسل 24 گھنٹے چلتا رہتا تھا۔ جو آئے دسترخوان پہ آ کے کہے میں کھانا کھانا چاہتا ہوں، یہ نہیں کہتے تھے رات کا وقت ہے اب کیوں آیا، کہ در پہ آ گیا اسے لازماً کھلاؤ، مسلسل کھلاتے۔ یہ کریم اہل بیت۔ امیر المومنین سے متعلق ملتا ہے جب کسی نے کہا نا یا علی آپ زیادہ سخی ہیں یا حاتم زیادہ سخی تھا، کہا یا علی حاتم کا ایک محل تھا، حاتم بادشاہ تھا، تو کہا حاتم کا ایک محل تھا، اس کے 40 دروازے تھے، 40 gates to the palace of حاتم الطائی۔ He was very generous، بہت سخی تھا، 40 دروازے تھے، ہر دروازے سے عطا کرتا تھا چھپ کے، تاکہ اس کو شرم نہ آئے مانگنے والے کو، دیتا تھا، کہتا تھا اگلے دروازے سے مانگو وہ بھی دے گا، پھر چھپ کے آتا، آواز بدل کے پھر وہاں سے دیتا، پھر 40 دروازوں سے دیتا۔ یا علی بتائیے آپ زیادہ سخی ہیں یا حاتم زیادہ سخی تھا؟ مولا نے کہا کہ حاتم سخی تھا، لیکن میں ایک دروازے سے اتنا دے دیتا ہوں کہ دوسرے دروازے کی نوبت نہیں آتی، دوسرے دروازے کی نوبت نہیں آتی۔ جہاں سب سخی ہوں وہاں کریم اہل بیت سید امام حسن مجتبیٰ۔ پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی؟ اب آپ سوچیے جہاں سب سخی ہوں۔ جناب امیر سے کسی نے کہا کہ مجھے کھانے کو چاہیے، مولا نے کہا مہمان بن جا میرا۔ خشک روٹی جو کی مولا نے گھٹنے پہ مار کے توڑی اور پانی میں ڈبو کے منہ میں رکھی۔ کہا یہ کیا؟ مولا نے کہا میں یہی کھاتا ہوں۔ کہا مجھے اچھا کھانا چاہیے۔ کہا قریب میں ایک دسترخوان ہے وہاں چلا جا، وہ بہت کریم ہے۔ پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں؟ میرے دسترخوان پہ کہا کہ میں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ علی ہیں پتہ نہیں کتنا گوشت کھاتے ہوں گے، کتنا بکرے کھاتے ہوں گے، فاتح خیبر ہے۔ وہ یہی سوچ کے آیا تھا کہ فاتح خیبر ہے۔ کہا میں فاتح خیبر کا مہمان بننا چاہتا ہوں۔ یہ فاتح خیبر ہے۔ مولا زمین پہ بیٹھ کے خشک روٹی جو کی، کہا میں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں۔ مولا نے کہا میں تو یہ کھا رہا ہوں، خشک روٹی کھا سکتا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا پھر اگر چاہیے تو جا، قریب میں ایک دسترخوان ہے، وہ بہت کریم ہے، وہ جو خود بھی نہیں کھاتا دوسروں کو کھلاتا ہے۔ آنے کے بعد کہا بھئی مولا امام حسن سے کہا میں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں۔ مولا نے کہا جو چاہتا ہے کھا لے۔ دسترخوان لگایا اس کے لیے، تو وہ کیا کرتا تھا کہ اپنے ایک جو لفافہ تھا اس میں الگ سے کھانا ڈال لیتا تھا۔ مولا نے کہا جتنا کھانا ہے کھا، لے جانا چاہتا ہے لے جا، اس طرح سے مت، آرام آرام سے تھوڑا تھوڑا کھانا مت رکھ، جتنا لے جانا چاہتا ہے لے جا۔ کہا نہیں یہ قریب میں آدمی ہے بہت غریب ہے اس کے لیے لے جانا چاہ رہا ہے۔ امام جانتے تھے۔ کہا کس کی بات کر رہا ہے؟ کہا حیدر نام ہے، فاتح خیبر ہے، خشک روٹی کھا رہے تھے، سوچ رہا ہوں ان کے لیے تھوڑا سا گوشت لے جاؤں۔ مولا نے کہا یہ جو دسترخوان ہے انہی کا ہے، وہ میرے بابا ہیں۔ کہا اتنا بڑا دسترخوان ہوتے ہوئے خشک روٹی؟ کہا ان کا زہد ایسا ہے، وہ زہد ایسا رکھتے ہیں، انہیں دنیا سے رغبت نہیں ہے۔ حضرات گرامی امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام پیش کر رہا ہوں میں اب، کہ جب معاویہ آیا نا شام، مدینے آیا شام سے، تو اس نے کہا کہ مدینے والوں